اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر۔ یہ تھی آیت نمبر 90 سورہ الحجر کی۔ آیت 84 سے میں مختصر سے میں تیزی کے ساتھ میں ترجمہ دیکھ لیں، یاد دلا رہا ہوں۔ کما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان لوگوں کے کچھ بھی کام نہیں آیا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، اور اللہ کے عذاب میں وہ پکڑے گئے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہم نے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمانوں اور زمین کو ہم نے پیدا کیا تو حق کے ساتھ، یعنی یہ سب اللہ کا جو پروگرام ہے اس کی تکمیل کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ گھڑی فیصلے کی آئے گی، ان الساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل۔ تو اب ان تکلیف پہنچانے والوں سے تم بہت خوبصورتی کے ساتھ میں کنارہ کشی اختیار کر لو، بچ کر نکلو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یہ سب کچھ جو تمہارے رب نے پیدا فرمایا ہے وہ خلاق ہے، اس کی کاریگری ہے اور وہ علم والا بھی ہے۔ قرآن عظیم فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور یہ قرآن، یہ عظیم قرآن جو ہم نے نازل فرمایا ہے، اس کے ساتھ ایک اس کی سیکیورٹی کی ایک سیکیورٹی سسٹم بھی ہے ساتھ میں 7 کا، جس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ کی خلاقی بتائی آسمانوں میں ایسی ہے، آسمانوں اور زمین کی، اور اپنے کلام کے بارے میں بھی اللہ کی خلاقی ہی ہے کہ اس کے اندر ایک سیکیورٹی سسٹم بھی نازل کیا۔ اور جو وقتی طور پر جو تمہیں نظر آتے ہیں عیش و عشرت اگر ان لوگوں کے کہ جو قرآن کے قوانین سے الگ ہٹ کر چلتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو تم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ ان کی فوری طور پر جو ان کے عیش و عشرت نظر آتے ہیں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کا انجام جو آنے والا ہے اس پہ اب رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وقت اس بات کا آ گیا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو ایمان لانے والوں کے لیے تم اپنے بازو پھیلا دو، ان کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لو۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دو کہ میں نے تو تمہیں انجام سے باخبر کر دیا، میں تو صاف صاف انجام کی طرف سے وارننگ دینے والا ہوں۔ یہ آیت نمبر 84 سے 84 سے میں نے یہاں تک اس کا کنٹیکسٹ یا سیاق و سباق بتایا۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، بڑی اہم آیت ہے، بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ آیت نمبر 90 کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے یہ انجام ان لوگوں کا جو مخالفت کرنے والے ہیں، جن تک پیغام خوب پہنچایا جا چکا ہے لیکن جو اپنے مفادات کی وجہ سے لگاتار مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، ان پر بھی ایسے ہی نازل ہوگا ہمارا قانون۔ آسمانوں اور زمین کو ہم نے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پیدا کیا ہے کہ لوگوں کو یہ آسمانوں اور زمین کی، میں نے پچھلی تشریح کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ قرآن نے بتایا کہ یہ سب کا تعلق بھی انسان سے ہے، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اور وہ سب اللہ کے حکم سے اللہ کے پروگرام کو پورا کرنے پر لگی ہوئی ہیں، اور انسانوں کے اعمال کا تعلق بھی ان سب سے ہے۔ ان کے انسان کے اعمال کے اثرات پڑتے ہیں ان سب کے اوپر، اور انسان کا جو نتیجہ ملتا ہے وہ بھی نتیجہ خالی یہیں زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین میں ہی مرتب ہو رہا ہے، اور وہاں سے پھر انجام سامنے آتا ہے۔ تو ایسے ہی آئے گا جیسے پہلے ہم لوگوں کے اوپر عذاب بھیجا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو مقتسمین تھے، تقسیم کر لینے والے، تقسیم کس چیز کو؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ پچھلے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، پچھلی قوموں کی اس سے پہلے داستانیں بیان کی تھی، تو پچھلی قوموں کے پاس جو اللہ نے اپنا کلام بھیجا انہیں بھی قرآن کہا،
ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اس آیت سے خوب اچھی طریقے سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کا کلام جو آپ کے پاس ہے اس کا نام قرآن ہے، لیکن پچھلی کتابوں کو بھی قرآن نے یا قرآن ہی کہا. پہلے جو کتابیں آئیں ان کو الکتاب کہا، یہ قرآن جو ہے یہ بھی الکتاب ہے، اور پچھلی کتابیں بھی الکتاب تھی. یہ ناموں کی کسی طرح کی بھی سنکیرتا، نیرو مائنڈیڈنس، تنگ نظری قرآن میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صفاتی نام سے پکارا. اللہ کی ذات کو مختلف زمانوں میں مختلف کتابیں نازل ہوئیں. وہ صفاتی نام اللہ کے ان زبانوں کے اندر آئے ہوں گے. تو یہ تشدد کرنا کہ یہ صرف عربی ہی زبان اللہ کی زبان ہے. پچھلی کتابوں کے اندر اللہ کے نام، صفاتی نام ان کی زبانوں میں آئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پچھلی کتابوں میں ان کی زبان میں دیا. محمد تو بالکل پرسنل نام ہوا نا، ذاتی. دادا نے رکھا تھا عبد المطلب نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بتایا تو کہا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد. قرآن نے کہا کہ پچھلی قوموں کو یہ بتایا گیا تھا، بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا تھا، حضرت عیسیٰ نے یہ بتایا تھا کہ احمد آئیں گے. عرب میں ان کو احمد کے نام سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو ان کو احمد کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا. محمد کے نام سے ہی سب جانتے تھے. یہ تو بات کو آپ نے فرمایا اور آپ ہی نے بتایا کہ میں ہی احمد ہوں. لوگوں میں ان کے صفاتی نام مشہور ہو گئے تھے، بہت سے نام وہاں پر ان کے لقب صادق الامین، ان کے صاحبزادے کی مناسبت سے ان کو ابو القاسم کہتے تھے لوگ. ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا، جن کے کئی پیدا ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ابو القاسم. لیکن یہ احمد نام کسی نے ان کا نہیں رکھا تھا. یہ ان کی نہ کنیت تھی، ایڈاپٹیڈ نیم، نہ ایڈاپٹیڈ نیم تھا کہ انہوں نے رکھ لیا ہو، نہ لوگوں نے ان کا نام رکھ لیا تھا. صفاتی نام لوگ رکھ لیتے ہیں. تو خود انہوں نے ایک حدیث میں ملتا ہے بتایا کہ میں ہی احمد ہوں. قرآن میں ہی آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، بشارت دینے والے حضرت عیسیٰ ہیں اس رسول کے جو آئے گا بعد کو، وہ ہوگا احمد. اب یہ احمد لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو ہمیں آج پرانی کتابیں ملتی ہیں، اور ہمارے محققین مفسرین نے بتایا کہ یہ جو پیریکلائٹوس کہا تھا انہوں نے آئے گا اپنی اس زبان کے اندر، سریانی زبان میں، حضرت عیسیٰ کی زبان میں پیریکلائٹوس، اس کا ترجمہ ہوتا ہے احمد. تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ نام محمد رکھا جائے گا، تو پچھلی کتابوں میں محمد نام سے ہی بتا دیا ہوتا کہ محمد آئیں گے. یہ پیریکلائٹوس کیوں کہا جس کا ترجمہ احمد ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ویدوں میں آیا نراشنس، ان کی زبان کے اندر محمد یا احمد. تو ناموں میں، زبانوں کی کسی بھی طرح کے ناموں میں کہ یہ پرسنل نیم ہے، یہ تو ذاتی نام ہے، اس ذاتی نام کا بھی ترجمہ دیا ان کو، ان کی زبان میں جو کچھ اسے کہتے وہ دیا کہ وہ آئیں گے. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگ زبانوں پہ جھگڑا نہ کریں. یہ پہلے بھی تھی زبانوں کی کا تشدد یا زبانوں کی تنگ نظری. تو ان کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا ہے، اجنبی نہ محسوس ہو.
جہاں संस्कृत बोली जाती थी वहां कहते मोहम्मद या अहमद आएंगे, तो लोगों को अपना नहीं महसूस होता, कोई और होंगे, पराए हैं, ये अपना महसूस हो, उन्हें वो अपना समझ कर ले, एडॉप्ट कर ले। तो ऐसे ही अल्लाह की जात है। लफ्ज अल्लाह ये अरबी जबान के अंदर है। इससे पहले जितनी जबानें हैं उनके अंदर जो कुछ अल्लाह का कलाम आया, तो अल्लाह के सिफाती नाम उनकी जबानों में लिए गए। तो कुरान ने कह दिया जिस नाम से दिल चाहे पुकारो, सब अच्छे अच्छे नाम, अच्छी सिफात असलन उसी की हैं। अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। ऐसे ही किताबों का है, पिछली किताबें भी अल किताब, ये कुरान भी अल किताब। और पिछली किताबों को यहां पर इस आयत के अंदर कहा कि उन्होंने अपने अपने कुरान के टुकड़े टुकड़े कर डाले, यानी उनकी किताबों को भी कुरान कहा। ये तो एक पहलू है इसका, इस आयत का जिधर इशारा मुझे करना था। और फिर दूसरी अहम बात ये से पिछली आयत थी उसके साथ मिलाकर इसे पढ़े, कमा अंजलना अलल मुक्तसिमीन। अंजाम सामने आया उन लोगों का जिन्होंने तकसीम कर लिया था, टुकड़े टुकड़े कर डाला था। जिन्होंने तकसीम कर लिया था, किसे टुकड़े टुकड़े कर डाला था? अपने अपने कुरानों को। अल्लाह की तरफ से जो कलाम आया उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए थे, तो फिर उसका अंजाम उनके सामने आया। और लफ्ज कुरान इसलिए भी इस्तेमाल किया कि इसे सिर्फ पुरानी दास्तान न समझें। ये जो फरमाया आगे, कमा अंज़लना, जैसा कि हमने उन पर नाजिल किया था, मतलब ये कि वैसे ही उस तरह की हरकतें करने वालों का अंजाम अब भी सामने आएगा अगर अपने कुरान के टुकड़े कर डाले। ये कुरान के टुकड़े करना क्या है? तकसीम करने वालों के सामने अल्लाह ने उनका भयानक अंजाम भेजा उनके आगे, जिन्होंने कुरान के टुकड़े कर लिए थे। कुरान के टुकड़े क्या हैं? कैसे टुकड़े टुकड़े कर डाले? ऐसे ही पहलों ने किए थे, हम उसे नजर में रखें। और कमा जैसे उन पर हुआ था ऐसे ही फिर आज लोग करते हैं। पिछले लोगों ने क्या किया, कुछ इसे नजर पर रखें जैसे बात समझ में आएगी। अल्लाह के कलाम को छोड़कर या कुछ हिस्सा उसका साथ में लेकर दूसरी और जितनी तरह तरह की सोर्सेस थी जो उनके उलमा की दी हुई थी, उसे उन्होंने दीन बना लिया। कुछ हिस्सा कुरान का लिया, बाकी दूसरी चीजों का लिया, और वो दीन हो गया उनका। बहुत सी चीजें उन्होंने अलग से शामिल कर ली, ये भी अल्लाह ने कहा है। और बहुत सी चीजें उनके बुजुर्गों की कही भी कि ये भी लाजिम है। ये दीन इन सब का मिक्सचर हो गया। ये हो गया कुरान के टुकड़े टुकड़े करना। अब बिल्कुल वही सीन आज भी है, वही तर्ज अमल आज भी है कि कुरान के साथ में बहुत सी और चीजें शामिल वो कर दी गई, जो दीन के साथ में बहुत सी वो चीजें शामिल कर दी गई जिसका कोई वजूद और नामो निशान उस दौर में नहीं था, और इसे लाजिम करार दिया गया कि ये दीन का हिस्सा है। उसमें अलग अलग वक्त के जो गौर व फिक्र करने वाले थे उन्होंने निकाली और उन्होंने तय की कि ये चीजें हैं, ये भी दीन है, और लोगों के सामने ऐसी पेश की गई कि जैसे ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इतने बहुत से यहां पर फिरके नहीं होते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के दौर में कि उसे तकसीम कर लिया, जिसको जो सूट करता है उसे लिया और बाकी चीजों को छोड़ा, या जिसने जो गौर व फिक्र करके अपना समझा, किसी और ने गौर व फिक्र करके अपना कुछ समझा,
اور لوگوں نے الگ الگ اپنے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. ایک تفقہ غور و فکر کرنا قرآن کے اندر بڑی اچھی بات ہے. جن لوگوں نے زیادہ علم حاصل کیا، عوام نے ان سے سوالات کرنے شروع کیے، پوچھنا شروع کیا. ضروری ہے کہ نہیں معلوم وہ علم والوں سے معلوم کر لیں. تو وہ لوگ جواب دیا کرتے تھے اپنے اپنے فہم سے، اور پھر کہیں کہیں ان میں بعض اوقات اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں ان اختلاف اپنی رائے کو وہ ایسے تھوپیں دوسروں کے اوپر کہ یہ سب کے لیے بائنڈنگ ہے اور سب کے لیے ہر ایک کے اوپر اس کو ماننا لازم ہے. علم والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جو بہت سے علم والے تھے، لوگ مختلف سوالات کرنے ان کے پاس جاتے تھے. اس وقت کوئی مفتی نہیں ہوا کرتے تھے، یہ نام ہی نہیں تھا. لفظ مفتی، یہ افتاء لفظ قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس شاہ مصر کے نمائندے آئے اور ان سے کہا یہ ہمارے خوابوں پر ہمیں فتویٰ دیجیے. جو جیل میں تھے وہ انہوں نے کہا ہمارے خوابوں پر ہمیں فتویٰ دیجیے. شاہ مصر نے اپنے درباریوں سے پوچھا. شاہ مصر نے خواب دیکھا، قرآن میں ہے کہ اپنے مشیروں سے اور درباریوں سے کہا کہ میرے خوابوں پر فتویٰ دو مجھے. اب یہاں ایک غیر مسلم قرآن یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، یہ غیر مسلم شاہ اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے خوابوں پر فتویٰ دو. یعنی فتوی لفظ کا تعلق جیسے ہم خاص طور سے مسلمانوں اور اسلام کے لیے مخصوص ہو گیا نا. تو شاہ مصر نے کہا ان سے کہ میرے خوابوں پر فتویٰ دو مجھے. ملکہ سبا وہ بھی غیر مسلم تھی. حضرت سلیمان کا جب خط پہنچا ملکہ سبا کے پاس تو اس نے اپنے قوم کے سرداروں کو اکٹھا کیا دربار کے اور ان سے کہا کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے، اس پر مجھے فتویٰ دو. تو فتویٰ لفظ کوئی مخصوص، جیسے آج سنتے ہی ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا کوئی عالم دے سکتا ہے. تو قرآن نے اس معنوں میں بھی یہ بہت سی جگہوں پر ان معنوں میں بھی استعمال کیا. اصحاب کہف کے بارے میں کہا کہ ان کی باریکیاں لوگوں سے تعداد اور کتنے دن ٹھہرے ہو کتنے تھے یہ لوگوں سے فتوے لیتے مت پھرو، اس چکر میں مت پڑو. کسی مسئلے کو دریافت کرنا اسے فتویٰ کہتے ہیں، کہ لوگوں سے پوچھنا. کہیں مشورہ لینے کے معنی میں آتا ہے، کہیں مشکل سوال کا جواب پوچھنے کے معنی میں آتا ہے کہ میں طے نہیں کر پا رہا ہوں آپ بتائیے. ان مختلف معنوں میں بھی یہ لفظ قرآن شریف میں استعمال ہوا. اسلام کی کوئی خاص اصطلاح ہو اور کوئی ایک سیٹ مقرر ہو جائے کہ جو فتویٰ دیا کرے گا، کوئی ایک عہدہ یہاں پر ہو، ایسا کوئی عہدہ یہاں نہیں تھا. اور پھر وہ عہدہ ایسا ہو کہ وہ جو کچھ کہیں گے وہ باقی سب کے اوپر لاگو کیا جائے گا، ایسا کوئی تصور یہاں پر نہیں تھا. لوگوں کے ذہن میں جو سوال اٹھتے تھے وہ کسی علم والے کے پاس بہت سے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان سے سوال کر لیا کرتے تھے. خلفائے راشدین کے دور میں کوئی سیٹ ایسی مقرر نہیں ہوئی کہ فلاں صاحب ہیں یہ مفتی ہیں یہ فتویٰ دیا کریں گے. بعد کے دور میں یہ ضرورت پیش آئی کہ لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، جگہ جگہ بہت سے علم والوں کے پاس جاتے ہیں اور سوالات بڑھ گئے ہیں. تو ایک عالم کو الگ اس کام کے لیے مقرر کر دیا جائے کہ لوگ ان کے پاس چلے جایا کریں. تو اپنے مشکل سوالات پوچھنے کے لیے اسے فتویٰ کہتے تھے، تو ان کا نام مفتی رکھا گیا. یہ بات کے دور میں سیٹ آئی، کوئی حرج نہیں تھا، اور ایک نظم کے لیے اور اچھی بات ہے. لیکن اس کام کے لیے تھا کہ اپنا سوال پوچھ رہے جا کر، کیونکہ کوئی اپنی پریشانی ہو، اس کے لیے نہیں تھا کہ جانے کے بعد دوسروں کے بارے میں سوال کریں.
اور نہ انہیں یہ اختیار ہوا کرتا تھا کہ وہ بغیر کسی کے سوال کیے ہوئے کوئی اعلان کر دیں، اور وہ سب کے اوپر یہ تصور ہو کہ سب کے لیے ماننا ضروری ہے، سارے مسلمانوں کے لیے اپنی طرف سے وہ کوئی اعلان کر دیا کریں، جیسے ہمارے یہاں آج تصور ہے کہ انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا فلاں کے بارے میں، کسی نے کوئی سوال پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا۔ مظفر نگر میں ایک عمرانہ نام کی ایک عورت تھی، اس کے سسر نے اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا، ریپ کیا، شوہر گھر پر نہیں تھا۔ وہ جب واپس آیا تو پہلے تو اسے گھر میں دبانے کی کوشش کی گئی کچھ دنوں اس معاملے کو، لیکن باہر خبر نکل گئی، جیسی باہر خبر نکلی تو فتوے آ گئے کہ اس کا اب نکاح باقی نہیں رہا اپنے شوہر سے، اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی۔ تو یہ پہلے تو مقامی مفتی نے فتویٰ دیا، اور اس کے بعد پھر باہر کے بڑے بڑے اداروں سے ہندوستان کے جب خبر یہ پھیلی تو وہاں سے فتوے آ گئے کہ ہاں اس کا نکاح بھی، نہ شوہر پوچھنے گئے، سوال اس نے بھی نہیں کیا تھا، اور نہ بیوی پوچھنے گئی، نہ عمرانہ نہ اس کے شوہر، دونوں سوال پوچھنے نہیں گئے تھے، فتوے آ گئے بہت بڑے بڑے اداروں سے۔ تو یہ فتوے آ جانے کا تصور پہلے نہیں تھا، اس کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک سیٹ ایسی مقرر ہو کوئی کہ جو خود سے لوگوں کی زندگیوں کی چیزوں کو دیکھ کر دخل دے کر وہاں سے فیصلوں کا اعلان کر دے، اور وہ اعلان جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو بھی کیا جائے، جو کچھ وہ اعلان کریں وہ فیصلہ ان پر لاگو بھی کیا جائے۔ یہ تو زیادہ سے زیادہ، یہ پہلے تو ہوتے ہی نہیں تھے، خلفائے راشدین کے دور تک مفت ہے، یہ بات کی اجازت ہے ضرورت کے تحت، لیکن وہ اس لیے کہ لوگ جا کر اپنے سوالات پوچھ لیں اپنے سے متعلق۔ اب جب یہ دور شروع ہوا، ان کے غور و فکر میں الگ الگ گروپوں کے غور و فکر ہوئے، اور پھر الگ الگ پھر مفتی بڑھنے شروع ہوئے، اور بہت سے مفتی ہو گئے۔ اب یہ ہوا کہ آگے جب فرقے بنے تو پھر حنفی مسلک کے لوگ صرف حنفی فقہ سے فتویٰ دیں گے، اور شافعی مسلک کے لوگ صرف شافعی مسلک سے شافعی فقہ سے اپنا فتویٰ دیں گے۔ الگ الگ مسلک کے لوگوں کے مفتی الگ الگ ہو گئے، اور ان کے لیے یہ لازم ہو گیا بس اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دیں۔ اب بعض جگہ جا کر ایسے پھنسے کہ مثلا مفقود الخبر کے معاملے میں ایک شوہر جس کا لاپتہ ہو جائے اور خبر نہ آتی ہو، تو حنفی اور شافعی فقہ میں بڑا ایسا سخت حکم تھا جو پہنچا لوگوں تک کہ وہ عورت 90 سال انتظار کرے یا 70 سال یا 60 سال انتظار کرے تو اس کے بعد دوسری شادی کرے، قابل عمل نہیں تھا۔ مالک فقہ میں 4 سال ہے، تو حنفی فقہ نے کہا کہ اب چونکہ لوگوں کے اندر ایمان ویسا نہیں رہا اور سخت احکامات پہ عمل نہیں کر پاتے، اس لیے اس معاملے میں خالی صرف اس معاملے کے اندر مالکی فقہ سے دے دینا فیصلہ۔ تو چونکہ اب ہم نے جو طے کیا تھا وہ فیصلہ اتنا سخت ہے کہ لوگوں کے اندر اب عمل کرنے کی اتنی زیادہ ہمت اور طاقت نہیں بچی ہے، اس لیے اب فتویٰ صرف اس وجہ سے اس مسئلے کے اندر دوسری فقہ والے کا فیصلہ لے لیں اور وہاں سے فتویٰ دے دیں۔ اچھا، اگر یہ گنجائش تھی، اصل میں تو ہونی چاہیے کہ علم والے مختلف اپنی رائے رکھیں، ایک گروپ الگ بنا لینا کہ ہر فیصلہ ہمارا ایک گروپ چلا رہا ہے اس کے اعتبار سے ہوگا، ورنہ ایسا ہے جیسے دین ختم ہو جائے گا، یہ دین کی تقسیم ہے۔ تو ایسا اگر تھا بھی کہ کسی ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے لیے انتہائی درجے کی پریشانی ہو گئی تھی ان کے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے لوگوں کے، اور دینی حرارت کم ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے لوگ دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو آپ نے ایک مسئلے کا نام لے کر کہا کہ اس میں دوسری فقہ سے دے دیں گے فتویٰ، تو بات اور معاملوں میں بھی کر لیتے۔ اب طلاقیں بہت دینے لگے لوگ کثرت سے،
اور جتنے طلاق دیتے ہیں ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی، عظیم اکثریت، میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 95 کہ اس کے بعد وہ روتے پھرتے ہیں کہ کوئی حل نکالیے، اس وقت تو دیتی تھی طلاق، اب بتائیے کوئی حل ہونا چاہیے اس کا، تو 95% ہی روتے پھرتے ہیں کہ اس وقت ہو گئی تھی، اب کوئی اس کا ریکنسیڈر کریں، کوئی حل نکلے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی حل نہیں ہے، اگر تم نے 3 بار کہہ دیا تھا اور پھر حل جو بتاتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہ بڑا خطرناک حل بتاتے ہیں، بڑا گھناؤنا۔ تو جب یہ اس کی کثرت ہو گئی اور لوگ کثیر تعداد میں کرنے لگے یہ، تو اس میں بھی پھر وہ اہل حدیث فقہ سے فتویٰ دے دیتے، جب اس معاملے میں مالکی فقہ سے دے سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر بڑی اب عمل کرنے کی حمیت اتنی نہیں رہی اور بڑا سخت فیصلہ ہو گیا جو لوگوں کے اوپر نافذ نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے اس معاملے میں مالکی فقہ سے دے دو، تو اس طلاق والے معاملے میں اہل حدیثوں کی فقہ سے دے دیتے کہ لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی۔ بہرحال یہ تو الگ ان کے معاملے ہیں، یہ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک معاملے میں یا ایک آدھ معاملے میں تو ہوا، ورنہ تو یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی الگ فقہ ہے، کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ایک گروپ کہتا ہے کہ اس کی رجعت ہو سکتی ہے اور ایک کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب یہ صحیح اور غلط کا معاملہ، یہ دین تقسیم ہو رہا ہے، اگر اس میں دونوں گروپ شدت اختیار کرتے ہیں تو یہ دین تقسیم ہو رہا ہے، ایک اپنے فیصلے دے رہا ہے، دوسرے اپنے فیصلے دے رہا ہے، اور دونوں فیصلے دونوں طرف کے ایسے ہیں کہ اگر اس پر عمل کر لیا تو ان کے نزدیک حرام ہو گیا اور اس پر عمل کر لیا تو ان کے نزدیک وہ غلط ہے، اور پھر فیصلے اور زیادہ سیریس ہونے لگے آگے جا کے۔ کہا کہ اب انداز یہ آ گیا اعلان کرنے کا، وہ سیٹ جو اسلام میں کبھی نہیں تھی لفظ مفتی کی، جو بات کو مقرر کی گئی، تو انہوں نے پاور یہ لے لی جیسے کاگنیزنس لیتے ہیں، جیسے سپریم کورٹ کرتی ہے ہمارے یہاں کہ کسی نے مقدمہ دائر نہیں کیا، انہوں نے ملک کے حالات دیکھ کر اپنی طرف سے ایک فیصلہ جاری کر دیا ملک کی خبروں کے اوپر، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگا اور لوگوں پر عمل کرنا اس پر لازم ہوگا، کوئی مقدمہ لے کر نہیں گیا تھا، تو وہ کاگنیزنس لیتے ہیں، یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے بعض جسے دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر سیریس مسائل ہیں تو اس میں ڈائریکٹ دخل اندازی کرتے ہیں براہ راست اور ایک فیصلہ جاری کر دیتے ہیں وہاں سے۔ ایسی کوئی چیز یہاں پر نبی کے بعد کوئی اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو تو یہ اختیار تھا کہ وہ اگر کوئی خرابی دیکھیں تو اس کے بارے میں وہ اعلان کریں کہ یہ غلط ہے، اس کے بعد کسی کو امت میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے جسے ہم اپنی زبان میں فتویٰ کہتے ہیں کہ فتویٰ جاری کر دیں، وہ کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں گیا۔ اب وہ لوگوں نے علم والے تھے، عام لوگ جو ہیں وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، تو انہوں نے ہلکے ہلکے کر کے انہوں نے کہا کہ شاید یہ بھی دین کی بات ہوگی کہ انہوں نے حضرت نے کہا ہے، مفتی صاحب نے کہا ہے، تو اب یہ تو عمل ہی کرنا ہے سب کو۔ اس طریقے سے ہلکے ہلکے پاور آنے لگی ان کے پاس، اور جب پاور آنے لگی تو پھر بہت سے، اب یہ تو الگ الگ گروپوں کے الگ الگ مفتی، سب کے پاس پاور آنے لگی، تو اس پاور کا استعمال کرنے لگے جس کا کوئی تعلق اسلام میں نہیں تھا، تو پھر کوئی سوال کرنے نہیں جا رہا، فتوے جاری ہو رہے ہیں۔ اب فتویٰ جاری ہوا ایک مصر سے 2007 میں، وہ مصر کے شعبہ حدیث کے صدر تھے، حدیث ڈپارٹمنٹ کے، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ آفیسز میں مرد عورت دونوں ساتھ میں کام کرتے ہیں، تو وہاں عورتیں ساتھ میں کام کرنے والے مردوں کو اگر اپنا دودھ پلا دیں تو ماں بیٹے کا رشتہ قائم ہو جائے گا، پھر ساتھ میں اطمینان سے کام کر سکتے ہیں۔ بڑا ہنگامہ ہوا اس پر، بات وہاں مصر میں اتنی چلی کہ پارلیمنٹ میں اسے بحثیں شروع ہوئی، اور جب بات اتنی بڑھ گئی کہ پارلیمنٹ تک میں سوال اٹھے
तो उनको फिर ओहदे से हटा दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया, उन्हें डिसमिस कर दिया गया। वहां तो हो गया। 3 साल बाद फिर 2010 में यही फतवा जो सऊदी अरब से आया, वहां की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, वजारत इंसाफ के जो एडवाइजर मुशीर थे मुफ्ती साहब, उन्होंने ये फतवा जारी किया। और वहां पर कोई, चूंकि ये तो सरकार में है और पावर में, यहाँ औरतें अपने अजनबी बड़े मर्दों को दूध पिला सकती हैं अपना, इससे उनमें रिश्ता कायम हो जाएगा आपस में, फिर पर्दा करने की या साथ में रहने में कोई परेशानी नहीं उसके बाद। वहां कोई बोलने वाला नहीं, वहां हटाने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं। वहां तो फिर ये सरकारी पैटर्नेज है और सरपरस्ती है मुफ्ती साहब के पास। कुछ हल्की फुल्की दुनिया में दूसरी जगह बात चली तो बाकायदा मसाजिद में उसकी हिमायत के अंदर तकरीरें हुई कि नहीं बिल्कुल सही फतवा है। तो अब फतवे ऐसे जारी हो रहे हैं। एक फतवा अभी हाल में आया कि वहां शाम में महाज पर 2-2 साल से मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, और जब 2-2 साल से महाज के ऊपर हैं, वो फ्रंट पर हैं, तो उनकी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही, जिनसी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो औरतें अपने आप को पेश करें उनके लिए। कोई उनसे पूछने नहीं गया था। दूसरे मुल्क की बात है, इन्होंने यहां से फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा आ गया और इस फतवे के ऊपर बहुत से मुल्कों से बहुत सी औरतें पहुंच गई, दूसरे मुल्कों से। और यहां तक हुआ कि बहुत से चंद मुल्कों को ऐलान करना पड़ा अपने यहाँ के, खबरदार हमारे यहाँ की औरतें न जाएं। और इसका नाम उन्होंने रखा जिहादुन निकाह। ये एक नई इस्तिलाह है जो कभी दीन के अंदर कहीं नहीं थी, ये नाम कहीं नहीं था दीन में। निकाह का जिहाद, तो वो वक्ती तौर पर उनकी जरूरतों को पूरी करें, खत्म कर। जो शिया हज़रात के मुता से बहुत आगे की बात हो गई। तो अब ये पावर जब आई तो ये इस जगह तक आ गई थी। अब इसके ऊपर दूसरी और बहुत सी जगहों से उन्होंने कहा ये कुफरिया फतवे दे रहे हैं, वहां पे वहां भी बैठे हुए। तो ये दीन तकसीम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये फैसले आ रहे हैं तो फैसले देने का मतलब अवाम की नजर में ही होता है कि हम ये तुम्हें अल्लाह के हुक्म की रूह से दे रहे हैं, कुरान की रूह से दे रहे हैं। तो ये कुरान को तकसीम कर लिया या नहीं कर लिया? कि अब लोगों के फैसले जो वो खुद सियासी जरूरतों के तहत दीन में से पता नहीं कहां से खेस्तान की गुंजाइशें निकाल कर फैसले नाफिज कर रहे हैं। और अब किसी एक बस्ती पर नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए ऐलान कर रहे हैं कि लोग इस पर अमल करें। और फिर दूसरी ग्रुपों के मुफ्ती कह रहे हैं कि ये कुफरिया फतवे दे रहे हैं, और इधर के मुफ्ती अगर कोई ऐलान करे तो ये कहते हैं कि ये फतवे दे रहे हैं। ये दीन तकसीम हुआ, दरमियान में उसे अपनी बातें कहकर अपनी जरूरतों जो है उसे उन्होंने अल्लाह का दीन बना दिया। तो ये तकसीम कर लिया उन्होंने लोगों की नजर में। वो भी कुरान की, वो तो कुरान की रूह से कह रहे हैं जो उनके मानने वाले, और इसीलिए औरतें पहुंच गई बहुत से मुल्कों से, वहां दूसरे मुल्कों से भी पहुंच गई, बात दूसरे अरब ममालिक से और बात गैर अरब ममालिक से भी। तो बहुत जबरदस्त नाम आ गया जिहादुन निकाह। तो इसी से जन्नत मिल जाएगी, जिहाद हो जाएगा ये। तो जिहाद में जो शरीक हो गया वो तो फिर सारे उसके गुनाह माफ हो गए। तो अब इस तरह के ये मैंने चंद फतवों के आपको हवाले दिए जो आपको भी सुनने में बड़े अजीब और सीरियस लग रहे होंगे, वरना एक ढेर है, बहुत बड़ी तादाद दुनिया के अंदर, कि अब बात यहां तक नहीं रही कि कोई अपना सवाल करने के लिए जाए उसे कोई इल्मी जवाब दे दिया, दूसरों के मुताल्लिक बल्कि फतवे लेने ही वही लोग जाते जो शर फैलाना चाहते हैं। आपकी कोई जरूरत होती है तो आप ढूंढते हैं आसपास किसी इल्म वाले से पूछ लेते हैं, उसे इतना इत्माम नहीं करते कि आप पहले लिखें, एक सवालनामा बनाएं और सवालनामा बनाने के बाद ले जाएं और दारुल इफ्ता में भेजें, फिर वहां से 4 दिन के बाद वहां से एक तहरीर जवाब मोहर लगकर आएगा। इसका इंतजार थोड़ी करते हैं, किसी इल्म वाले के पास जाते हैं, जाकर पूछ लेते हैं और वो बता देते हैं आपको।
یہ اتنا اہتمام کرتے ہی وہ ہیں جنہیں کوئی شر پھیلانا ہوتا ہے، یا کوئی کسی اپنی غلط بات کے لیے کوئی جائز جو جواز نکالنا ہوتا ہے تو وہ کھینچ تان کے سوال ہی ایسے رکھتا ہے کہ جواب ایسا آ جائے۔ تو اب بڑی تعداد سوال پوچھنے والوں کی، لینے والوں کی وہ ہے کہ یا تو اپنے کسی غلط کام کو جائز ٹھہرانے کے لیے سوال کو ٹیڑھا میڑھا کر وہاں پر لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ اس کا جواب آ جائے، اور یا کہیں کسی معاملے میں شر پھیلانا ہے اور جانے کے بعد اس کو دبانا ہے جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ آ گیا، اب تمہیں یوں کرنا پڑے گا۔ تو یہ دین کی تقسیم ہے۔ ایک تو تقسیم کا انداز یہ بھی کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے پہلے جن لوگوں نے تقسیم کر لیا تھا، کسے تقسیم کر لیا تھا؟ جنہوں نے اپنے اپنے قرآن کے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ پھر ٹکڑے کرنے کی ایک نوعیت اور بھی، ایک شکل اور بھی ہے، ایک اور شکل بھی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے، کئی پہلو ہیں اس کے۔ جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے ایک ایک حرف کے ساتھ میں یہی قرآن ہے، لیکن اس قرآن کے اوپر 1000 مقامات پر ہمیں ایسی چیزیں مل رہی ہیں، ایسی روایتیں مل رہی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی نازل ہوا تھا، یہ بھی نازل ہوا تھا، یہاں چاہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ اور اسے بہت اونچے درجے کے علم والے یہ مانتے ہیں کہ نہیں، اسے بھی ماننا ضروری ہے کہ یہاں اس لفظ یہ لفظ نہیں یہ نازل ہوا تھا، یہ لفظ نہیں یہ نازل ہوا تھا، کہتے ہیں وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اسے بھی ماننا ضروری ہے، یہ بھی درست ہے، وہ بھی درست ہے، یہ بھی قرآن کے ٹکڑے ہیں، یہ بھی قرآن کی تقسیم ہے۔ اور پھر قرآن کی تقسیم یہ بھی ہے کہ جتنا حصہ آپ کو سوٹ کرے وہ تو آپ نے عمل کر لیا، جو نہیں سوٹ کرتا اسے چھوڑ دیا، یہ بھی تقسیم ہے، یہ بھی ٹکڑے کرنا ہو۔ یہ سب طرح طرح یہ کہا کہ ان سب کا انجام سامنے آنا ہے جن لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اجتماعی آفت آئے گی، اجمعین، تمہارے رب کی قسم، اللہ نے خود کہا ہے کہ ہماری قسم، یہ کہنے کا انداز دیکھیے، خود اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم ان سب سے اجتماعی طور پر سوال کریں گے، یعنی اجتماعی آفت آئے گی، اجتماعی پکڑ آئے گی اس بات کے اوپر، اما کانوا یعملون، اس طرز عمل کے اوپر جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ فاصدع بما تؤمر، تو اب جب یہ شکل آ جائے تو پھر جو حق ہے اس کا تم اعلان کر دو۔ اب اس میں مصلحتوں کی اس میں مت پڑو۔ یہ سواد اور دال اور عین صدا جس سے لفظ بنا ہے فصدع، اصدع، اس کے بنیادی معنی، اصل معنی ہے کسی سخت چیز میں جیسے پتھر ہو اس کے اندر کچھ ٹھونکنا یا اسے پھاڑنے کے لیے کچھ ٹھونک کر اسے پھاڑنا۔ فصدع تو پھر یہ اس معنی میں بھی استعمال ہونے لگا کہ ہونے دو، سخت مخالفتیں کرو، اعلان۔ فصدع بما تؤمر، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تو اب اس میں کسی مصلحت کا خیال مت کرو، اعلان کرو تم۔ جب یہ حالات آئے کہ لوگوں نے اپنے اپنے قرآن تقسیم کر لیے، دین کی تقسیم ہو گئی، دوسری الگ الگ سے الفاظ لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بھی قرآن ہے، احکامات ایک ہی امت کے اندر الگ الگ لوگ جو ہیں وہ الگ الگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ ہے، نہیں یہ فیصلہ ہے، نہیں اور ایک کہہ رہا ہے ہمارا فیصلہ لاگو ہوگا۔ تو پھر جو تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس ایک دین اور ایک قرآن کے اوپر، اور اس کی جو باتیں تم تک پہنچی ہیں تم اس کا بھی اعلان کر دو۔ ایسے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان شرک کرنے والوں سے شرک کہا قرآن میں، یہ سے بھی شرک آیا، سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان سے مت الجھو اب، لیکن اپنا کام کرو اور اپنا اعلان کرو، اور ان سے مت الجھو، ان سے کسی کمپرومائز کے چکر میں مت پڑو، نہ اس میں مفاہمت کے چکر میں پڑو، اور نہ سوال جواب کے چکر میں پڑو، اور نہ مقابلہ کرنے کے چکر میں پڑو، تم اپنا اعلان کرو اور ان سے اعراض کرو، ان سے بچ کر نکلو، کنارہ کشی اختیار کرو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور ہم کافی ہو جائیں گے ان لوگوں کا جو تمہارا مذاق اڑایا کرتے ہیں ان کے لیے۔ یہ تو اجتماعی ان سے سوال کیا جائے گا، کلیکٹیو سوال کیا جائے گا، اجتماعی آفت آئے گی، اجتماعی عذاب آئے گا، اور جو یہ مذاق تمہارا اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ جو جنہوں نے الہ بنا رکھے ہیں، یہ اگر آپ سیاق و سباق میں دیکھیں کس کو کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر لیا ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دوسرے الہ بنا لیے،
یعنی اللہ کا حکم ہے، حکم آ رہے ہیں دوسروں کے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی اور عیسائی انہوں نے اسے تو صرف اسی کو وہ رب کہتے ہیں، کوئی اپنے رب جو ہے وہ اپنے علماء کو کب بنا رکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا رکھا ہے، تو یہ لوگ اپنے علماء کو تو اپنا رب نہیں کہتے۔ تو ریاض فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے ہیں اسے یہ حلال مانتے ہیں، جسے وہ حرام قرار دیتے ہیں اسے ہی وہ حرام مان لیتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں؟ انہوں نے کہا ایسا تو ہے۔ فرمایا کہ یہی انہیں رب بنا لینا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس سے الگ اپنے اپنے فیصلے آ رہے ہیں اور اللہ کے نام پر آ رہے ہیں اور لوگ اسے اللہ کے نام سے سمجھ رہے ہیں، تو یہ انہیں رب بنانا ہوا۔ تو یہ دوسروں کے قوانین لے لیے اور اللہ کے نام پر لے لیے، یہ ہے دوسرے الہ بنا لینا۔ تو قرآن نے اسی دوسری جگہ کہا اللہ اپنے حکم دینے کے، اپنے قانون دینے کے اختیار کے اندر کسی لا یشرک، کسی کو شریک نہیں کرتا، اسے بھی شرک کا ہے۔ قانون دوسروں کے آپ نے مان لیے، شرک ہو گیا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے جنہوں نے الہ بنا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ میں، کہ اللہ کے قانون بھی اور دوسرے قانون بھی۔ فسوف یعلمون، جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تمہارا سینہ اس بات پر بہت گھٹتا ہوگا جیسی باتیں وہ تم کرتے ہیں۔ یعنی اب حکم یہ آ رہا ہے کہ ان سے چھوڑ دو، انہیں بچو، ان سے نہ ان سے لڑائی کرو، نہ سوال جواب کے چکر میں رہو، نہ مفاہمت کرو، نہ کمپرومائز کرو، چھوڑو، اپنا اعلان کرو اور اب اپنے صحیح راستے کو اعلانیہ اپنے صحیح راستے کے اوپر آگے چلو۔ اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ اسٹیج آ جائے کہ تمہارا سینہ ان کی باتوں پر بہت گھٹتا ہوگا، بڑی تنگی ہوتی ہوگی۔ اور یہ سینہ گھٹنے کی بات دیکھیے ایک جگہ سورہ ہود میں پہلے آ چکی ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو یہ نہیں جانتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَزَائِقٌ، یہ لفظ آ گیا زائق، گھٹنے والا۔ وہ جو وہاں پہ اس سے پچھلی آیت میں تھا یزیق، وہی لفظ یہاں پر آیا ہے زائق۔ وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ، اور تمہارا شاید سب باتیں تم بیان نہیں کرو گے جو وہی تم پر نازل کی گئی ہے، اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے، تمہارا سینہ اس بات پر بڑا گھٹتا ہوگا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو خزانے نہیں ہیں، اس کے ساتھ فرشتے نہیں اترے، اور تم بہت گھٹتے ہوگے اس بات کے اوپر کہ خزانے ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے سامنے پیش کی گئی تو خزانے تو اترے اور فرشتے بھی نازل ہوئے، لیکن تمہارا سینہ اس بات کے اوپر بہت گھٹتا ہوگا کہ یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، لوگوں کے علم میں نہیں ہے، یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں انما انت نذیر، تم تو صرف ان کو ان کے انجام سے ڈرائے جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں کہ تم اس کا اعلان کر دو۔ تو یہ لفظ گھٹنے کا یہ پھر واپس وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ تمہارا اس بات کے اوپر سینہ گھٹتا ہوگا جس طرح کی باتیں یہ لوگ بناتے ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ میں یہ نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ وہ سب ہے اور یہ لوگ تمہارا سینہ گھٹتا ہوگا اس بات کے اوپر، لیکن تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا جو حق ہے اس کا اعلان کر دو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور لفظی ترجمہ تو یہ ہے تسبیح کرو حمد کے ساتھ، فسبح تسبیح کرو بحمد، حمد کے ساتھ، رب کا اپنے رب کی، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو، یعنی اجتماعیت کی بات ہے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ میں سے تم ہو۔ یہ لفظ تسبیح اور حمد یہ پہلے آ چکا ہے اور اس پر میں نے بہت سورہ رعد میں 13ویں سورت اور بہت تفصیل کے ساتھ میں اس پر میں نے بات رکھی تھی۔ تسبیح بیان کرو، یہ جو ہم کہتے ہیں، پھر تسبیح کا مطلب ہمارا ہوتا ہے وہ دانے،
کہ اس کے اوپر کچھ پڑھا جائے, اور اگر دانے نہیں ہو تو ویسے ہر وقت کچھ پڑھتے رہیں. یہ پڑھتے رہنا کام ہو گیا, زبان ہلاتے رہنا, یہ ہو گئی تسبیح. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تعریف کہ ہم زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہیں, یہ حمد ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت اوپر ہے کہ تمہاری زبانیں لگی رہیں اس کے اندر, اور یہ وہ حکم دے کہ تم بس اپنی زبان سے یہ کرتے رہو. اس کا تشریح میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بھی کی تھی, تھوڑا سا اس وقت پھر دوبارہ میں دوہرا رہا ہوں. سورہ رعد میں کی. یہ دیکھیے پہلے سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 33. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, وہی ہے جس نے رات کو تخلیق کیا, پیدا کیا, اور دن کو پیدا کیا, اور سورج کو اور چاند کو. کلٌ فی فلک یسبحون, یہ سب اپنے اپنے فلک میں. یسبحون یہ وہی مادہ یسبحون, تسبیح والا, جس سے تسبیح بنائے. سین بے ہے, اسی سے تسبیح ہے, سبح, اور اسی یسبحون. یہ سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں, یہ سب اپنے اپنے مدار میں تسبیح کر رہے ہیں. سبح, سین بے اور ہے, اس کے لفظی معنی ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں گزرنا. یہاں اس لفظی معنوں کے اندر قرآن شریف میں آیا کہ یہ سب بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے اپنے مدار میں لگے ہوئے. اس سے پھر یہ لفظ بنا کہ اللہ کے پروگرام کے اندر اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ میں, مستعدی کے ساتھ میں ایفیشینٹلی لگا دینا. یہ ہے تسبیح, عمل ہے یہ تسبیح, نہ کہ خالی زبان سے کچھ کہنا یا دانے سے پھیلانا. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 41. دیکھیے تسبیح کے سلسلے میں چند چیزیں دکھا رہا ہوں آپ. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیہ بما یفعلون. الم تر, کیا تم نے نہیں دیکھا, آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اچھا آپ سے کہہ دیا جاتا, جگہ جگہ کہا گیا تو آپ مانتے ہیں ہاں سب اپنی اپنی تسبیح کر رہے ہیں. یہاں بات شروع کی الم ترا, تم نے نہیں دیکھا, الم ترا سے بات شروع ہو رہی ہے. یہ جب آتا ہے, یہ جب کہا جاتا ہے جس بات آپ جانتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں, جس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں, جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, اس پر کہا جاتا ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, تم نے نہیں دیکھا, خالی ایک بتائی ہوئی بات ہوتی کہ یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, تو ایمان کی بات ہے, ہم نے مان لیا. یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے, کیا تم نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب تسبیح کر رہے ہو؟ تو پھر تسبیح کا مطلب کیا ہوا, آپ نے کیا دیکھا آسمانوں اور زمین میں؟ سب اس کے اللہ کے قانون کے مطابق, اس کے پروگرام جو آگے جس اپنے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے, اپنے منصوبوں کو عمل میں لانے کے لیے اللہ نے ان کو جو کچھ ہدایات دے رکھی ہے, سب اس کے مطابق بڑی تیزی کے ساتھ میں لگے ہوئے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کائنات میں, یا ہم نے کسی کو دانے ہلاتے ہوئے دیکھا ہے, یا ہم نے کسی کو اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی آوازیں دیتے ہوئے دیکھا آسمان اور زمین کو. تو یہ کہا کیا تم نے نہیں دیکھا, کا مطلب تم جانتے ہو اس بات کو کہ یہ سب تسبیح کر رہے ہیں. ہم کسی بات کو جانتے ہیں, یہ اس پر کہا جاتا ہے جسے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے جو انہیں ڈیوٹی دے رکھی ہے, جس کام میں لگا رکھا ہے, بڑی مستعدی بڑی کے ساتھ, بڑی ایفیشینٹلی اس کام میں لگے ہوئے. یہ تسبیح. پرندے بھی جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں پرندے, وہ بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. یعنی جو کچھ اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے اس سے مختلف نہیں کرتے. جو جس پرندے کو جو چیز کھانے کو منع کر دی وہ اس کو نہیں چکتا, اسے نہیں کھاتا. اگر بکرے سے کہہ دیا بکرے کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ گوشت نہیں کھائے, تو وہ نہیں کھائے گی چاہے جتنی بھوکی ہو, وہ اس کے لیے حرام ہو گیا. اور شیر پھل نہیں کھائے گا چاہے جتنا بھوکا ہو, وہ اس کے لیے حرام ہو گیا. ایسے ہی یہ پرندے جو ہیں پر پھیلائے ہوئے یہ سب تسبیح کر رہے ہیں, تم نے نہیں دیکھا. کل قد علم صلاته و تسبیحه, ان میں سے ہر ایک صلاته, دیکھیے صلاۃ کس معنی میں آیا, نماز. ان میں سے ہر ایک نے اپنی نماز جان رکھی ہے اور اپنی اپنی تسبیح جان رکھی ہے. تو نماز کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین میں سے ہر ایک کی کچھ نماز بھی ہے, ان پرندوں کی کچھ نماز بھی ہے کوئی. تو یہ نماز کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک نے جان لیا کل قد علم صلاته, اپنی اپنی نماز.
وہ तस्बीह है, और अपनी अपनी तस्बीह सबने समझ ली है कि हमारी सलात क्या है, हमारी तस्बीह क्या है। तो सलात का असल में जो जामे मफहूम है, तो ये उसी को हासिल करने के लिए ये मशक बताई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सलात वो अल्लाह के वो निजाम जो बंदगी का निजाम है उसके अंदर लग जाना, तो उनके लिए आसमान और जमीन में जो कुछ है उनकी बंदगी के निजाम के लिए जिसको जो कुछ बता रखा है वो उसी में लगा हुआ है, उससे हटता नहीं। हर एक ने अपनी सलात जान रखी है इस सलात का, और उससे तेजी के साथ में उसके अंदर अमल, उसको अमल में लाने के लिए लगा हुआ इसे तस्बीह का। हर एक ने अपनी सलात भी जान रखी है, अपनी तस्बीह भी जान रखी है। वल्लाहु अलीम बिमा यफअलून। और फिर अब ये लोग जो इनके जो साजिशें करते हैं, जो कुछ भी अमाल कर रहे हैं, ये अपनी तस्बीह से अलग हटकर कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों से अलग हटकर कर रहे हैं, तो अल्लाह इस बात को खूब जानता है। एक और जगह फिर इसे देखें, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44 है, तो सब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्ज़ व मन फीहिन्न, के आसमानों, सातों आसमान और जमीन में और जो कुछ भी उनके दरमियान में है सब तस्बीह कर रहे हैं अल्लाह की। हर एक जो है वो सभी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और कोई एक शय भी ऐसी नहीं है, ये तो सिर्फ इंसान को इख्तियार दिया हुआ है, इंसानों और जिन्हों को, वरना कोई शय इनके अलावा ऐसी नहीं है इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो। बात आ रही थी इसके मानो की कि हम्द के साथ तस्बीह क्या चीज है। अभी मैं खाली तस्बीह की बात कर रहा हूँ। एक वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम्हारी समझ में आती नहीं तस्बीह कैसी है उनकी, तुम उनकी तस्बीह समझ नहीं रहे हो। ये के पीछे से यहाँ पे जिस जगह सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 41 से जो बयान शुरू वहां से चला आ रहा है, कुल कहकर शुरू हुआ है कि कह दो इन लोगों से, तो वही कुल यहाँ पे भी चला आ रहा है। वरना ये कि एक जगह तो कहा क्या तुम देखते नहीं का मतलब तुम खूब समझते हो, और यहाँ कह रहे हैं तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम इनसे कह दो इनकार करने वालों से कि तुम्हारी समझ में नहीं आता तस्बीह का मफहूम, कि ये सबसे नहीं कहा गया, ये कहा तुम इनकार करने वालों से कह दो कि तुम्हारी समझ में इनकी तस्बीह का मफहूम नहीं आता। हर चीज तस्बीह कर रही है। तस्बीह तो असल में उसके प्रोग्राम के ऊपर बड़ी एफिशिएंटली लग जाने, उसे पूरा करने, अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में तेजी से लग जाने का नाम तस्बीह है। तुम नहीं समझते, ये सब तस्बीह कर रहे हैं लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती। इनको बता दो कि तुम्हारी समझ में नहीं आता तस्बीह का मफहूम। ये सूरह बनी इसराइल में इससे आगे ही इससे उसी से अगली आयत है, उसके बाद वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैन लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा। ये तो कुरान पढ़ने वाले सिर्फ समझ सकते हैं इस बात को, और तुम कुरान पढ़ते हो तो फिर जो लोग इस तरीके से जो लोग क़िरात नहीं करते, जो कुरान पढ़ने का हक अदा नहीं करते, तो अल्लाह ने तुम्हारे और उनके दरमियान में वो लोग हैं जो एक अंजाम सामने आएगा अमल का। आखिरत मैंने आपको बताया ना कि इस दुनिया के बाद के दौर को भी आखिरत कहते हैं और इस दुनिया के बाद वाले हिस्से को भी आखिरत कहते हैं, कि अंजाम अमाल का सामने आना है। जो लोग इस बात पर ईमान नहीं रखते वो भी कुरान से समझ नहीं पाते, चीजों के बड़े महदूद मफहूम समझते हैं। तस्बीह का मतलब खाली इतना समझते हैं, तुम जब कुरान पढ़ते हो तो तुम्हारे उनके दरमियान में ऐसा होता है जैसे एक दीवार खड़ी हो गई, उनकी समझ में ये नहीं आएगा कि ये कुरान कह रहा है। और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो तुम ये देखोगे कि फिर वो क्या क्या मफहूम ले रहे हैं। वो तस्बीह की इससे पिछली आयत थी जिसमें कहा था कि तुम्हारी इनसे कह दो कि तुम्हारी समझ में नहीं आती तस्बीह, इसलिए कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो तुम्हारे उनके दरमियान तो एक हिजाब आ जाता है, एक दीवार आ जाती है। इसलिए कि ये वो लोग हैं जो अमाल के उस नतीजे को नहीं मानते हैं, दुनिया में भी नतीजा आना है। कानून है मकाफात अमल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के उसका अमल का, जो इस बात को नहीं मानते कि यहाँ भी इज्तिमाई सजा मिल जाएगी, तो वो फिर कुरान समझने में तुम्हारे और उनमें ऐसा फर्क है कि जैसे हिजाब आ जाता है दरमियान। और ये है वो आयत जो गुजर चुकी, जिस पर ये सब बहुत तशरीह मैंने तफसील लिखी थी, सिर्फ मैंने सूरह राद की। वो युसब्बिहु रादु बिहम्दी, वही युसब्बिहु बिहम्दी। और बिजली जो कड़क है वो भी तस्बीह करती है हम्द के साथ, और फरिश्ते भी। तो तस्बीह है हर एक को उसकी जो जिम्मेदारी दी गई उसमें मुस्तैदी के साथ में लग देना। और हम्द क्या है, उसकी हम्द के साथ करते हैं। जैसे वो कोई आवाजें देकर सुभान अल्लाह नहीं कर रहे या कोई दाने नहीं हिला रहे, बिजली और आसमान और जमीन की हर चीज और परिंदे, ऐसे ही हम्द क्या चीज है। आपके अल्लाह ताला इस बात का पाबंद या इस बात का मोहताज या जरूरतमंद नहीं है कि वो आपसे कहे भाई हम्द करो, वो
اور آپ جو ہے وہ پھر ایک تسبیح الحمدللہ کی بھی پڑھنا شروع کر دیں، یا ہر بات کے اوپر الحمدللہ ذرا سا زیادہ کہنے لگے۔ اس کائنات کے اندر یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑی اسی صورت کے اندر جس کی سورہ ہجر میں کچھ آیتوں پہلے جو کہا تھا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی حمد و کائنات کے اندر ہے ہی، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی نتیجے برآمد ہو رہے ہیں، یہی اس کی حمد ہے۔ تو تم اس کے پروگرام میں ایسے لگ جاؤ نافرمانی کو چھوڑ کر جیسے اور سب لگے ہوئے ہیں، تمہیں اختیار دے رکھا ہے، تم ایسے لگ جاؤ کہ پھر وہ نتیجے برآمد ہو جو اللہ نے چاہا، تو وہی اس کی حمد ہے، اصل اس کی حمد کے ساتھ میں کہ اس کی حمد یہاں پر کائنات میں ظاہر ہے۔ تمہارے پروگرام بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے پھر کائنات میں جو نتیجے مرتب ہو اس سے اس کی تعریف اور حمد ظاہر ہو، ورنہ تم جو کچھ عمل کر رہے ہو اس سے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو جیسے اللہ نے جو کچھ جیسے بنایا اور تخلیق کی ہے یہ تو گڑبڑ ہے اس کے اندر کچھ، وہ تمہارے کرنے سے جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے حمد کے ساتھ تسبیح۔ اور آخری آیت ہے اس کی وَاعْبُدْ، اس سورت کی، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور پھر آپ لوگ سب جانتے ہیں درس میں مستقل شرکت کرتے رہے، وَاعْبُدْ بندگی کرتے رہو، یا عبادت کرنا، عبادت کی چیز کو کہتے ہیں وہ خالی کوئی محدود چیز نہیں ہے، بلکہ اسی کو اپنا کارساز ماننا، اسی کے قوانین پر عمل کرنا، تم کرتے چلے جاؤ اپنے رب کی، اسی کے مکمل بندے بن جاؤ تم، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے تمہارے پاس۔ یقین آ جائے کا مطلب کیا ہے؟ اور پہلے خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، اس کے بعد ہم سے۔ پہلی بات تو پہلی مرتبہ جو آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تمہیں یقین آ جائے تو کہ حضور نے کہا یقین نہیں تھا، یعنی یہ تو جو مطلب ایسے ہی سامنے سے سمجھنے کا ہمارا یقین کا مطلب وہ چیز جو لازمن پیش آ ہی رہی ہے ہر حالت میں، جب تک وہ تمہارے سامنے نہیں آ جائے تو ایسا دل کے یقین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو بتایا گیا ان کا انجام جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ ان کے رزلٹ ان کو ملیں گے، ان کے بھیانک انجام ان کے سامنے آنے ہیں، ان کی تباہی منتظر ہے ان کے لیے، اور ان کو یہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو۔ تو جب تک وہ حقیقت بن کر سامنے نہ آ جائے، یقینی خبر کے طور پر سامنے نہ آ جائے، ابھی تو خالی تمہارے دعوے ہیں نا اور یہ ہنستے ہیں اس کے اوپر، تو جب تک وہ حقیقت بن کر سامنے نہ آ جائے اس وقت تک تم اللہ ان قوانین پر عمل کرنے میں، اور جو اللہ نے تمہیں ذمہ داری دے رکھی ہے اس کو پورا کرنے میں تم لگ جاؤ، اس کو چھوڑ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد اس انجام کو آنا ہے، ایک یقینی خبر کے طور پر آنا ہے، وہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جب تک وہ پیش نہ آ جائے جو تم کہتے رہے ہو اور ابھی یہ نہیں مانتے، وہ یقین کی حیثیت سے جب تک سامنے نہ آ جائے، ایک یقینی واقعے کے طور پر آ جائے، تب تک تمہیں جو حکم دیا گیا تم اس کے اندر لگے رہو۔ یہاں پہ لفظ حتیٰ یاتی کا یقین کا بڑی تعداد نے ترجمہ کیا، یقین کا ترجمہ موت، جب تک موت نہ آ جائے۔ ترجمے سے مطلب یہ مفہوم دیا انہوں نے، موت ہی لکھا ہے لیکن مقصد ان کا یہ ہے کہ جو جب تک تمہارے سامنے وہ نہ آ جائے جو یقینی ہے، اور یقینی تو موت ہے بس۔ تو بڑی تعداد نے یہاں پر کیا کہ جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک یہ کرتے ہو۔ پیچھے سے چلا آ رہا ہے جو کچھ چلا آ رہا ہے کہ اب ان کا انجام اجتماعی طور پر ان سے سوال ہوگا، اجتماعی طور پر تم اجتماعی طور پر اپنے پروگرام کے اندر لگ جانا، ان سے کٹ کر، ان سے اراض کر کے، ان سے الجھو مت، ان سے نہ الجھو نہ کمپرومائز کرو، تم اپنے باتوں کا اعلان کرو۔ یہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں جس کو تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے لیے تباہی ہے، اور اصل میں اللہ نے جو کچھ یہی بتا رکھا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر تو اس کا میں اس کے ایک جز لوں، ایک ڈپارٹمنٹ لوں مکمل خبر کے، کہ آپ کو ایک یقینی خبر اللہ نے دی ہے کہ یہ قوم جو ہمارے ساتھ میں یہاں پر رہتی ہے ان کو کلیکٹیولی اجتماعی طور پر اسلام قبول کرنا ہے۔ اگر لوگ ہنستے ہیں، اگر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ ہونا زیادہ عرصہ نہیں اس کے اندر ہونا ہے، اگر لوگوں کو یقین نہیں ہے، لوگوں کو اگر لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کے اوپر، تو نہ تو انہیں مطمئن کرنے کے چکر میں پڑو اور نہ ان سے الجھو، نہ ان سے جھگڑا کرو، تم اپنے کام کے اندر لگ جاؤ۔ ان سے اعراض کرنے کے بعد اس وقت تک لگے رہنا، اس وقت تک اس کے احکامات کی پابندی میں جو حکم دیا ان کے سلسلے میں لگے رہنا، حتیٰ یاتی کل یقین، جب تک کہ وہ یقینی خبر کی حیثیت سے تمہارے سامنے نہیں آ جائے۔ تمہارا کام یہ ہے اس کو، اور ان مذاق اڑانے والوں کی طرف سے اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹے سے حصے کی ترجمانی کی ہے اس آیت کے ذیل میں، اس کے ایک شعبے کی جو مکمل ہے دین کا، وہ پورے دین کے سلسلے میں یہ کہا کہ جب تک وہ اجتماعی ان کے طرز عمل کی وجہ سے ان کے اوپر تباہی نہ آ جائے،
اور یہ ہنستے ہیں تمہارے اوپر، تو تم اللہ ان کی طرف سے اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک یقینی اور یہ ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے انہیں. تو تم اعلان بھی کرو، خاموشی کے سوال نہیں. اجتماعی وقم من الساجدین، اور اب سر جھکانے والوں کے اندر اپنی، جو لوگ سر واقعی جھکا رہے ہیں ان کے ساتھ میں ان سے اعراض کر کے، ان سے بچ کر، ان سے الجھے بغیر، اور تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ. اس وقت تک کرتے چلے جانا، اس وقت تک اس کے احکامات کی پابندی کرتے چلے جانا، اس کی بندگی میں لگے رہنا، اس کے قوانین کو ماننے کے اندر لگے رہنا، اس کے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے مستعد رہنا. یہ تسبیح ہے تاکہ وہ لائق حمد و ستائش جو ہے پوری کائنات کے اندر جیسا وہ ہے وہ اور ظاہر لوگوں کے اوپر ہو جائے. تو یہ تمہاری بندگی میں لگ رہنا حتیٰ یاتی ہے یقین، جب تک کہ وہ یقینی خبر کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائے ان لوگوں کا انجام اور تمہاری کامیابی. یہ موت کی بات نہیں ہے، یہ پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے سیاق و سباق کے اندر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہاں پر یہ سورت ختم ہوئی، سورہ الحجر. اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر اب سورہ نحل 16ویں سورت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. آئندہ 10 کے اندر وہاں سے شروع کریں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین.